अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है। या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह इज्जतें नीला हो रही है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे, और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ से कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा। कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फितर की रात है। इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ां दे वाल कौन गिने, एक दे गिनन बैठ जाओ तो पूरा महीना लग जाए। तो उनकी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के जिस्म पर करोड़ों बाल। तो मेरे नबी ने मिसाल के तौर पर यह इरशाद फरमाया, ये एक मिसाल है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों की माफ़ी का ऐलान फरमाता है। आप फरमाते थे कि मैं रोज़ा रखता हूँ इसलिए कि जब मेरी मौत का ऊपर ऐलान हो रहा हो तो मैं रोज़े के साथ, मैं जब मेरा नाम जिंदों से कट के और आगे जाने वालों में लिख दिया जाए तो फिर मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इस के दिन का रोज़ा और रात की बंदगी, रात की बंदगी कोई मखसूस नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे अजीब व गरीब काम शुरू हो रहे हैं। और 15 शाबान हो, लैलतुल शब क़द्र हो, शब जुमा हो, या जितनी भी ये इबादत की रात है, इसमें कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है, इसमें फ़र्द की इनफरादी इबादत है। और घर में है, मस्जिद में नहीं, घर में। अपने घरों को मस्जिद बनाओ। मेरे नबी कभी भी सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। अब हैरान होंगे कि मेरे नबी ने कभी जिंदगी इशराक पढ़े, मस्जिद में 2 नफल आपने पढ़े इशराक। इसके अलावा आप सुन्नतें घर से पढ़ के आते थे और नवाफिल घर जाके पढ़ते थे। तो ये नफली बंदगी की रात है भाइयों। तो इस रात में इनफरादी इबादत है, कोई इज्तिमाई नहीं, आओ भाई सलात तस्बीह पढ़ें और आप इकट्ठे बैठ के जिक्र करें अकेला। और फिर इसमें बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ करना।
بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبانی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا۔ 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، تو باپ کو گئے اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک فوٹو دے سرج مار لے نام مرادا وہ میں ہی تھا تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، میں نوں آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پونا، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گلنا جاوے گنو، پھر اللہ نے لوڑ کو نہیں فرشتوں کو بھیجنے آپ ہی گن لگے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لو۔ شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو اللہ میں تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تین ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ، جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی، اچھا پڑھ چلیے ٹھیک، چلو بھائی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے، یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں۔ اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے، ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے، یا اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، عمر گزر گئی، یا اللہ ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے، یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت، یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے،
تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے یا اللہ، عزتیں نیلا ہو رہی ہے۔ نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، اب حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھری، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے یا اللہ؟ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پناہتی یا اللہ؟ اب تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت کی راہ یا اللہ، تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ، فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے اللہ آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کی ذات، تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے رکھو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند بھی گند ہے، تو معاف کر دیا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، میرے مولا میرے آقا، تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، مرے